الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین اور بزرگان دین، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو یہ جو زندگی عطا فرمائی ہوئی ہے، یہ بہت ہی زیادہ قیمتی زندگی ہے۔ اس زندگی سے پہلے نہ کوئی زندگی اور وقت ہے جہاں پہ انسان اپنی آخرت کو سنوار سکے، جنت کو حاصل کر سکے، اپنے رب کو راضی کر سکے، اور نہ اس زندگی کے بعد کوئی زندگی، کوئی وقت، کوئی منزل، کوئی محل ایسا نہیں ہے کہ جہاں رہ کر وہ اپنی آخرت کو سنوار سکے، جنت کو حاصل کر سکے، یا رب کو راضی کر سکے۔ ویسے تو ایسی دھوکے والی یہ زندگی ہے کہ پل کا پتہ نہیں ہے، لمحے کا پتہ نہیں ہے، بہت جلد چھوڑ دینے والی زندگی، دھوکہ دینے والی زندگی۔ اچھا خاصا انسان ہوتا ہے، کوئی اس کو بیماری نہیں ہے، نہ اندرونی نہ بیرونی کوئی بیماری نہیں ہے، کچھ نہیں، نہ کوئی گولی لگی، نہ کوئی گاڑی نے اس کو مارا، نہ کوئی اور اسباب کے درجے میں جو چیزیں ہیں صحیح ہے بالکل، اور اچانک چلا جاتا زندگی ساتھ۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا، یعنی جلد ساتھ چھوڑنے والی زندگی۔ ہم اس زندگی کو بنانے سنوارنے، اس جسم کو بنانے سنوارنے، اس کی راحت و آرام، آشائش، زیبائش کرنے میں لگے، اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا اوڑھنا، اچھی سواری، اچھی رہائش، اس کے چکر میں ہم لگیں۔ منع نہیں ہے، لیکن اس طرح لگے ہیں کہ جو اصل گھر ہے اس کو بھولے۔ اصل گھر جنت میں جو چیز کام آنے والی ہے اس کو چھوڑے ہوئے۔
یعنی جس کا کوئی گارنٹی نہیں، کوئی اعتبار نہیں، اس کی ہمتن فکر ہے، رات دن فکر ہے، 24 گھنٹے فکر ہے. اور وہاں جو ہمیشہ رہنا ہے، ابد الآباد کی زندگی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، وہاں کی تیاری، وہاں کی فکر یہ نہیں. ہر آدمی اس کے اندر مبتلا ہے. یعنی ایسی دھوکے والی یہ زندگی ہے. ہم اس کو چھوڑیں نہ چھوڑیں، یہ ہم کو ایک دن چھوڑ دیں، لیکن قیمت کے لحاظ سے بہت زیادہ قیمتی ہے. سب کہیں سبحان اللہ. آپ میں سے ہر ایک کا ایک درخت جنت کے اندر لگ گیا، اور میرے جو ہے جتنے آپ بیٹھے اتنے درخت لگ گئے. مثلا 25 ہے تو 25 درخت لگ گئے. لگ گئے یا نہیں لگ گئے؟ بھائی بولو. سچ بول رہا ہوں جھوٹ بول رہا ہوں؟ آپ نے سنا ہے، خوب سنتے ہیں یہ بات. الدال علی الخیر کفاعلہ، بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ خود اس بھلائی نیکی کو کرنے والا. میں نے آپ سے عرض کیا، آپ نے میرے کہنے سے کہا آپ کا ایک ایک درخت لگا، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، اور میرے جتنے آپ بیٹھے اتنے درخت اللہ نے لگا دیے، اور آپ کے اس میں سے کوئی کمی نہیں کی. آپ کو پورا پورا ملا، اور آپ سب کا اللہ نے مجھے بھی عطا فرمایا. 1 سیکنڈ لگا. اب یہ درخت یہیں لگا یا کہاں لگا؟ جنت میں. یہیں لگ گیا ہو گھر کے قریب. بولو، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ کہاں لگا؟ جنت میں. جنت میں. اور ساری دنیا مل کر ایک بالش زمین جنت کی، اس کی قیمت نہیں بن سکتی. ساری دنیا، 7 بر اعظم، 250 ملک، اس کے ہیرے جواہرات، سونا چاندی، معدنیات، سب کچھ ملا لیں، یہ ساری دنیا مل کر جنت کی ایک بالش زمین کی قیمت نہیں بن سکتی. تو درخت کہاں لگا؟ جنت میں. اور درخت جیسے یہاں لگے ہوتے ہیں، یہاں تک سایہ ہوگا، تھوڑا اور سایہ، اتنا ہے. یہ کتنا بڑا درخت ہے؟ یہ تو یہاں سے میں نے سنا ہی نہیں ہے. تعلیم میں بھی، بیان میں بھی، تعلیم اتنا اس کو بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں. کتنا بڑا درخت لگا؟ 500 سال ہے. 100 سال تک عربی نسل کا تیز رفتار گھوڑا اس درخت کے سائے میں دوڑتا رہے تب بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہو. کتنے سال؟ 100 سال. یہ سنا ہے بھائی؟ نہیں سنا؟ جی سنا ایسے نہ بولے پتہ نہیں کہاں سے لے آیا. فضائل اعمال میں آپ پڑھتے ہیں، بیانات میں آپ سنتے ہیں، 100 سال تک عربی نسل کا تیز رفتار گھوڑا اس سائے کے نیچے دوڑتا رہے تب بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اتنا بڑا درخت لگا. سبحان اللہ. 1 سیکنڈ لگا. 1 سیکنڈ میں. یہ کتنی قیمتی زندگی ہے. میری آپ کی یہ زندگی کتنی قیمتی زندگی ہے. لیکن آج دل کے مزکہ مصفہ نہ ہونے کی وجہ سے، دل کے نورانی نہ ہونے کی وجہ سے، اور دل کے پاک اور صاف نہ ہونے کی وجہ سے آج سیکنڈ نہیں، منٹ نہیں، دن اور گھنٹے نہیں، ہفتوں کے ہفتوں، مہینے کے مہینے ہمارے یوں ہی بیکار اور ضائع چلے جاتے، یوں ہی بیکار اور ضائع جاتے. اور بعض کے گناہوں میں لگ جاتے، گناہوں میں لگ جاتے، بجائے نفع کے الٹا نقصان، بجائے جنت کے الٹی جہنم، بجائے رب کے راضی ہونے کے الٹا رب کو ناراض کرنا. اتنی قیمتی زندگی ہے. پھر میں نے کہا اس سے پہلے نہ کوئی زندگی ہے نہ بات، یہ زندگی ہے. ویسے دیکھو تو بالکل پتہ نہیں ہے، لمحے کا پتہ نہیں ہے، انسان چلا جاتا ہے. اور قیمت کے لحاظ سے دیکھو تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا، 1 سیکنڈ لگا، ایک درخت اللہ نے جنت میں لگایا. اتنا بڑا درخت پوری دنیا بھی شاید اتنی بڑی نہیں ہوگی. 100 سال تک اگر دوڑتا رہے تیز رفتار گھوڑا، پتہ نہیں کتنے چکر دنیا کے لگا لے. یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، اور یہ اللہ کی ذات سے کوئی بعید نہیں ہے.
آخری میں جو جہنم سے نکل کر جنت میں انسان جائے گا اس کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ تعالیٰ فرمائے. یہ بھی صاحب بخاری لمبی حدیث ہے. سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر جا رہے تھے. نیچے زمین پر ایک کسان اپنی کھیتی باڑی کر رہا تھا. اس کی نگاہ پڑی تو اس کی زبان سے بھی ساختہ نکلا سبحان اللہ ما اعظم ملک سلیمان. اللہ کی ذات پاک ہے، کیا کہنے ہیں سلیمان کی بادشاہت. کیونکہ ان کی بادشاہت ترین پرند درین انس جن ہوا ہر چیز پر ان کی بادشاہت تھی. اور ایسی بادشاہت نہ سلیمان علیہ السلام سے پہلے کسی کو ملی نہ بعد میں قیامت تک کسی کو ملے گی. اتنی بڑی بادشاہت. جہاز تو بھی اڑتے ہیں 250-500 مسافر کو لے کے، لاکھوں ان کے جو وزراء عمراء لوگ وہ تخت پہ ہوتے تھے، ہوا کو حکم دیتے لے کے چلتی تھی. قرآن میں ذکر کیا اللہ نے. تو سلیمان علیہ السلام کی حکومت چونکہ ہوا پر بھی تھی تو وہ ہوا نے یہ الفاظ پہنچا دیے وہ نیچے. وہ حیران ہوا کسان کہ یہ نیچے آ رہا ہے نیچے آ رہا ہے. آیا اس کے قریب آ کے رک گیا. پھر وہاں سے کوئی ان کا سنتری اترا، اس کو بلانے آ گیا. وہ بہت ڈرا کہ پتہ نہیں کیا ہوا. پھر اس کو بلا کے لے گیا. سلیمان علیہ السلام نے اس دیہاتی سے کہا اعد ما قلت، آپ دوبارہ کہو جو آپ نے کہا. وہ بڑا حیران ہوا کہ ایسی میں نے کیا بات کہہ دی کہ آپ تخت اتار کے آ گئے اور مجھے بلا لیا. کہا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں میں تمہیں بشارت دوں گا جو تم نے کہا لوٹاؤ کہو. اس نے کہا میں نے کہا تھا سبحان اللہ ما اعظم ملک سلیمان. اللہ کی ذات پاک ہے، کیا کہنے ہیں سلیمان کی بادشاہت. تو سلیمان علیہ السلام نے اب سنے غور سے توجہ کے ساتھ. سلیمان علیہ السلام نبیوں کی بات کوئی ویسی نہیں ہوتی مبالغہ، حق پر سچ بات ہوتی ہے، صحیح بات ہوتی ہے. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا یہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا سلیمان بن داؤد کی پوری سلطنت بادشاہ سے افضل اور بہتر. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سلیمان علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں. اور حق ہے، سچ ہے. ابھی سلیمان علیہ السلام موجود ہے؟ ان کی بادشاہت موجود ہے؟ نہیں ہے. اور درخت جو لگا کسان کا، درخت جو لگا اس کے کہنے سے سبحان اللہ کہنے لگا ہے، موجود ہے؟ نہیں موجود ہے. جنت میں وہ لگا، وہ کیا ہے؟ موجود ہے. بادشاہت نہیں ہے، جنت درخت موجود ہے. اور ساری دنیا مل کر بھی ایک بالش کی قیمت نہیں بنتی. وہ تو پتہ نہیں اتنا بڑا درخت ہے، کتنی بڑی جگہ گھیرے ہوئے ہے. اب اسی سے اندازہ لگاؤ کہ میری، آپ کی، ہمارے بھی بچوں کی، عزیز و قارب کی یہ زندگی کتنی قیمتی زندگی، کتنی قیمتی زندگی ہے. اور ہم ویسے ہی ضائع کر رہے ہیں. دنیا کے لیے لگانا منع نہیں ہے، لیکن اس طرح دنیا کے پیچھے لگنا کہ اللہ کو بھول جائے، اللہ کے رسول کو بھول جائے، دین کو، شریعت کو بھول جائے، یہ منع ہے، یہ منع ہے. اور اگر اس طریقے سے دنیا میں لگے گا تو وہ کھانا بھی عبادت ہے، پینا بھی عبادت ہے، بیت الخلا جانا بھی عبادت ہے، یہاں سے آنا بھی عبادت ہے، کمانا بھی عبادت ہے. جو تاجر ہوگا امانت دار سچا، وہ انبیاء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. ہے تاجر، صدیقین شہداء کے ساتھ حشر ہوگا ساتھ تاجر کا. تو اس تجارت کو بھی اللہ تعالیٰ نے عبادت بنا دی، اس پر بھی اللہ تعالیٰ جنت اور نیکی عطا فرمائے. لیکن وہ تجارت اپنی منچاہی سے کرے، اپنے نفسی خواہشات کے مطابق کرے، حلال حرام جائز ناجائز کو نہ دیکھے، تو اس سے بڑا بدبخت کون ہے؟ کتنا بڑا خسارہ نقصان کر رہا ہے. اس زندگی سے کیا کچھ بنا سکتا تھا، الٹا جہنم کو بنا رہا تھا. تو بھائی یہ بہت قیمتی زندگی ہے، بہت ہی زیادہ قیمتی زندگی ہے. اس کو ضائع نہ کریں، اس کو ضائع نہ کریں. یہ بات جو آپ نے سنی اپنے بھی بچوں کو بتائیں، جاتے جاتے اپنے دوست احباب کو بتلائیں. یہاں کی، وہاں کی، ایران کی، تران کی، دنیا کی، اس کی بات کرنے کے بجائے آپ جب دین کی بات کریں گے، آپ کا بھی نفع ہوگا، اس کا بھی کیا ہوگا؟ نفع ہوگا، فائدہ ہوگا. زندگی تو گزر رہی ہے، برف کی طرح پگھل رہی ہے، ضائع ہو رہی ہے. جو مدت اور مہلت کوئی ایک دن کے لیے آتا ہے،
کوئی ہفتے کے لیے آتا ہے، کوئی مہینے کے لیے، کوئی سال کے لیے، کوئی 2 سال 5 سال، زیادہ سے زیادہ 60-70 سال وہ گزر رہی ہے، پگھل رہی ہے۔ اگر آپ اس کو قیمتی نہیں بنائیں گے تو ایک دن آپ افسوس کریں گے، کفِ افسوس منیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہو، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہو۔ نیکی کے کام میں لگائیں، چلتے پھرتے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، درود شریف پڑھیں، کاروبار میں پڑھیں، گاڑی چلاتے ہوئے آپ پڑھیں، گھر جاتے ہوئے آپ پڑھیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے جب معراج کی رات ملاقات ہوئی، آپ چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھے تھے، ہمیں پیغام بھیجا، سلام بھیجا اور کہا کہ اپنی امت کو یہ کہنا جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے اور یہاں کا جو میٹیریل ہے وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ آسان سے چیزیں بتلائیں کہ جب یہ بھیجو گے یہاں محل بنیں گے، کوٹھی بنگلے بنیں گے، دودھ شیر شراب کی نہریں بنیں گی، باغات بنیں گے، حوریں بنیں ملیں گی، یہ میٹیریل یہ بھیجو گے، آسان چیز بتلائی۔ اور اگر نماز پڑھے گا تو صف اول میں پڑھے گا، تکبیر اولیٰ سے پڑھے گا، زکوٰۃ دے گا، روزہ، اس کو کتنا بڑے بڑے اجر ہوں گے۔ تو آسان بتلائی کہ یہ اس کا میٹیریل ہے، یہ نہیں کہ نماز روزہ نہیں ہے، یہ تو بطریق عتم بطریق اولیٰ یہ اس کا میٹیریل ہے۔ یہ ہمیں پیغام بھجوایا، لیکن دل کی مزکہ مصفہ نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمارے مہینوں کے مہینوں ضائع ہو، اور موبائل ایسی خرافات ہے کہ اس میں انسان کی سارے کا سارا وقت ضائع ہو، گناہ اور معصیت میں لگ جاتا ہے۔ یہود و نصارہ اور نفس و شیطان انسان کے دشمن ہیں، وہ ایسی ایسی چیزیں نکالتے رہتے ہیں جس سے اس کا سارا آوا خراب ہو جائے، پلٹ جائے۔ آج لوگ پریشان ہیں اس کی وجہ سے، بے شمار چیزیں خرافات۔ تو بھئی اپنے وقت کو قیمتی سے قیمتی تر بنائیں گے بھائی۔ ہاں، اس مجلس میں آپ آئے، جتنی دیر آپ بیٹھیں گے یہ سب آپ کا اجر ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ اسی طرح ہر روز آپ کسی جگہ مجلس میں شرکت کریں گے، آپ کے لیے اجر ہے، اور آتے جاتے مجلس کی آنے کی دعوت دیں گے، اس آدمی کی فکر کریں گے، اس میں آپ کے لیے اجر ہے۔ وقت تو گزر جائے گا، گھر میں سوتے ہوئے بھی گزر جائے گا، دنیا کی باتیں کرتے ہوئے بھی گزر جائے گا، یا ویسے بھی آپ بیٹھے رہیں گے، گزر جائے گا۔ یہ ہم گزارنے کے لیے نہیں آئے، قیمتی بنانے کے لیے، قیمتی بنانے کے لیے۔ اس کی مجھے اور آپ کو فکر کرنی ہے، کرنا چاہیے۔ اب ہم کتنے سالوں سے یہاں پہ آ رہے ہیں، لیکن کوئی بھی کسی جگہ مجلس قائم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ 4-5 جگہ مجلس ہوتی ہے، کوشش کریں مجلس قائم کریں۔ یہاں آپ آئیں، جہاں آپ گھر میں مجلس قائم کریں گے، آپ کے عزیز، آپ کے پڑوسی، آپ کے بہت جگری دوست وہ وہاں پہ آ جائیں گے، یا نہیں آئیں گے، وہاں پہ آ جائیں گے، وہاں پہ آ جائیں گے۔ جو اعلان مجلس کے آخر میں یہاں ہوگا، کھڑے ہو جاؤ، بخشے بخشائے، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا، وہ اعلان آپ کے گھر کی مجلس میں بھی ہوگا، یا 3 4 5 آدمی، وہی اعلان ہوگا، کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اور اگر ہزاروں کا مجمع ہو، بڑا اجتماع ہو، بڑا مدرسہ، وہاں بھی یہی اعلان ہو۔ تو یہ خیر خواہی ہے۔ آپ ایک آدمی کو کروڑوں روپے دیں، اتنے بڑی خیر خواہی نہیں ہے۔ ایک آپ اس کو دین پہ لگا دیں، اللہ سے ملا دیں، جنت کے راستے، یہ بہت بڑی خیر خواہی ہے، یہ بہت بڑی خیر خواہی ہے، اس کے ساتھ بہت بڑی آپ کا نفع پہنچانے والی چیز۔ تو مجالس کو بھی قائم کریں، جہاں ہاشم بھائی یہ بتلاتے ہیں، جہاں مجلس ہوتی ہے وہاں بھی آپ جائیں، قیمتی بنے گا آپ کا وقت، اور دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، دنیا کا ذرے برابر نقصان نہیں ہوگا۔ دنیا جو اللہ نے ماں کے پیٹ میں میری آپ کی لکھ دی، وہ پوری کی پوری ملنی ہے۔ سارے انس و جن مل کر میرے دوست بن جائیں اور اس میں اضافہ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، اور اگر سارے انس میرے دشمن بن جائیں اور اس میں سے کم کرنا چاہیں تو تب بھی نہیں کر سکتے۔ وہ پوری پوری ملنی ہے، مل کے رہے گی۔ تھوڑا کریں گے تب بھی زیادہ کریں گے تب بھی ملے گی، اور کبھی زیادہ کبھی کم ہوتا ہے، آزمائش کے لیے۔ زیادہ ہو تو شکر کرے، شکر کی جنت، تھوڑا ہو، کمی ہو، نقصان ہو تو صبر کرے، صبر کی جنت، صحت ہو شکر کرے، شکر کی جنت، بیماری تکلیف ہے صبر کرے، صبر کی جنت۔ آتا ہے یہ آزمائش کے لیے، لیکن ملے گا پورا پورا، یہ اللہ نے دینا، اللہ کا وعدہ ہے۔ تو بھئی ہمارے آنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے، اور بیت ہونے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں جانا رہنا۔
ذکر اذکار کرنا، اللہ اللہ کرنا، یہ سب دل کو جتنا آپ نورانی بناتے چلے جائیں گے اتنا ہی انشاءاللہ آپ کے دل و دماغ سے دنیا کی محبت، دنیا کا دھوکہ نکلتا چلا جائے گا، آخرت کی فکر، اللہ اس کے رسول کی محبت آتی چلی جائے گی، آتی چلی جائے گی۔ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ بہت ہی زیادہ قیمتی زندگی اللہ نے مجھے آپ کو عطا فرمائی ہے، نہ اپنی ضائع ہونے دیں، نہ اپنے بیوی بچوں کی ضائع ہونے دیں، نہ اپنے بہن بھائیوں والدین عزیز و اقارب کی ضائع ہونے دیں۔ فکر کریں، کوشش کریں، یہاں سے آپ نکلیں اور باہر آپ گئے، آگ لگی، آگ میں کتے کا بچہ پلہ گر جائے، آپ اسے کیا کریں گے؟ جلنے دیں گے؟ آگ باہر لگی ہے، آپ نکلے تو اس میں کتے کا بچہ گر گیا، آپ اس کو جلنے دیں گے یا کیا کریں گے؟ بچائے گا، ہر انسان کوشش کرے گا، بچائے گا۔ اب ایک انسان برائی میں لگ کر اشرف المخلوقات ہے اور جہنم کی آگ میں جل رہا ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا، حقیقتاً وہ جل رہا ہے، تو آپ اس کو بچانے کی فکر کریں گے یا نہیں؟ کرنا چاہیے، لیکن ہم نہیں کرتے، چونکہ اس کا احساس نہیں ہے۔ وہ نظر آ رہا ہے، اس پہ چونکہ آنکھ سے دیکھ رہا ہے، ظاہر ہے، اور وہ تو دکھتا ہے دل سے، دل جو ہے کالا ہے، دل سیاہ ہے، دل سخت ہے، وہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ میرا بھائی جل رہا ہے، جہنم میں جا رہا ہے۔ تو اس مجالس کا بھی یہی ہے، تبلیغ میں اور آپ جاتے ہیں، تبلیغ سے مقصود بھی یہی ہے۔ امام صاحب کے درس اگر ہوتا ہے، بیٹھتے ہیں حدیث کے درس میں، قرآن، اس سے مطلوب بھی یہی ہے۔ مدرسوں میں بچیوں کو بھیجتے ہیں، یہ علماء کی مجالس میں جاتے ہیں، اس سے مقصود بھی یہی ہے کہ کس طریقے سے ہمیں یہ فکر پیدا ہو اور یہ کڑن پیدا ہو کہ اپنی بھی آخرت کی فکر کریں، یہاں کی بھی، دنیا کی بھی کرنا چاہیے، لیکن یہاں تو لمحے کا پتہ نہیں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں۔ جب پل کی خبر نہیں ہے، وہاں کی فکر ہے، غم ہے، کڑن ہے، رات دن جان مال وقت دل دماغ ہر چیز لگا رہا ہے، اور وہ جو یقینی ہے، دھوکہ بھی نہیں ہے اور ہمیشہ ہے، ابد الآباد۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، زمین و آسمان کے خلا کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، 100 سال کے بعد پرندہ ایک دانہ لے جائے، پھر آئے 100 سال بعد پھر لے جائے، پھر 100 سال بعد، یہ دانے ختم ہو سکتے ہیں لیکن جنت کی زندگی ختم نہیں ہو سکتی۔ اتنی بڑی زندگی کی فکر ہی نہ ہو، وہ درد و غم ہی نہ ہو، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو بھئی مجالس قائم کریں گے انشاءاللہ، کوشش کریں۔ آپ یہاں آئے ہیں، موجود ہیں، اتنا بڑا محلہ ہے، وہ نہیں آ پا رہے، بعد اس مسجد چلے گئے ہوں گے، بعد نماز ہی میں نہیں آتے ہیں، لیکن آپ کے گھر کی مجلس ہو، دکان کی مجلس ہو، اس میں آپ کے جگری دوست، آپ کا بے تکلف دوست، آپ کے پڑوسی عزیز، وہ آئے گا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ میں یہاں تک لا سکتا تھا، لے آئے، اس کے دل کو تو پھیر دے۔ اللہ اس کے دل کو کیا کریں گے؟ ضرور پھیریں گے۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا ابو طالب ایمان لے آئے، اللہ نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ تو ہدایت، یہ دین پہ آنا، یہ تمام انبیاء کے سردار کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو میں اور آپ کیا ہے؟ ان کے اللہ نے کہا آپ نہیں کر سکتے، تو ہم جو بس میں ہیں وہ کر دیں، مجلس قائم کر لیں، مجلس میں لوگوں کو لے آئیں، آگے اللہ سے دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پھیر دے، دل کو مزکہ مصفہ کر دے، نورانی بنا دے۔ تو اس کی ضرور بھائی کوشش فرمائیں، اور کسی نہ کسی اللہ والے کے ہاتھ پر ضرور تبلیغ میں جانے سے انکار کوئی نہیں کرتا، جو جاتا ہے جائے، خوب جائے، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے نہیں جائیں گے، مزاج ہے، طبیعت ہے، وہی چیز میں لگے گا، وہی چیز میں لگے گا، وہی چیز میں لگے گا، وہی چیز میں لگے گا۔ تو جو جہاں لگ سکتا ہو، اصل تو اس کو اللہ والا بنانا، اصل تو اس کو آخرت کی فکر اور آخرت کی تیاری کرنے والا بنانا، اس کو جہنم، اصل مقصود یہ ہے۔ جو جس راستے سے لگتا ہو لگانے کی کیا کرے، کوشش کرے، نہیں چھوڑے۔ تو مجالس بھی انشاءاللہ ضرور قائم کریں، اللہ والوں کے ساتھ صحبت اور ان کی معیت، ان کے ساتھ تعلق یہ بھی رکھیں۔ سب سے بڑے پیر و مرشد جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑے پیر و مرشد جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑے معلم جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑے داعی، سب سے بڑے مجاہد جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ سلسلہ جب چلتا ہے تو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، چاہے عالم کا ہو، معلم کے لحاظ سے وہ بھی کہ میں نے اس سے حدیث پڑھی، میں نے اس سے حدیث پڑھی، میں نے اپنی اصلاح ان سے کرائی، انہوں نے ان سے کرائی، ان سے انہوں نے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں مضبوط، دونوں موجود۔ ذکر کا حلقہ بھی ہے، علم کا حلقہ بھی ہے، مسجد پہلے حلقے ہوتے تھے، مدرسے یہ خانقاہیں نہیں ہوتی، حلقے موجود، لمبی ایک بات ہے۔ تو کوئی اوپری چیز، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ تمام ہمارے اکابر علماء دیوبند نے بیت بھی کیا، ذکر جاری بھی کیا، اور گاؤں کے گاؤں پورے کے پورے ان سے بیت، خاندان پورے کے پورے بیت، یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعلق بھی رکھیں اور ذکر کی مجالس کا ضرور اہتمام فرمائیں۔ گھنٹہ آپ کا لگے گا، لیکن اس پہ جو کچھ ملے گا اگر دنیا میں بتایا جائے تو خوشی کے مارے کلیجہ پھٹ دے، اتنا کچھ اللہ تعالیٰ دے۔ اور اگر آپ مجلس قائم نہیں کریں گے، وقت تو گزر رہا ہے، گھر میں گزر جائے گا، بازار میں گزر جائے گا، سوتے میں گزر، پیسے بیٹھے بیٹھے گزر جائے گا۔ ہم وقت گزارنے نہیں آئے، وقت کو قیمتی سے قیمتی تر بنانے کے لیے۔ میں نے بھی کہا تھا کہ آپ کا ایک ایک درخت لگا اور میرے کتنے لگ گئے؟ جتنے آدمی بیٹھے ہیں۔ آپ کی مجلس قائم کرنے سے، آپ کی قرآن فکر بات کرنے سے ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں لوگ اللہ والے بن گئے، دیندار بن گئے۔ یہ آپ کی فیکٹریاں کھل گئیں، کارخانے کھل گئے۔ جب تک آپ حیات ہیں تب بھی اجر ملے گا، میں اور آپ مر کے قبر میں جائیں گے، لوگ یہاں پہ نیکیاں کریں گے، قبر میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر۔ یہ اصل کارخانے، فیکٹریاں، اس کی فکر کرنا چاہیے۔ پھر کہا دنیا کی منع نہیں ہے، لیکن دنیا میں جتنا رہنا اتنی کریں۔ زیادہ کوشش یہ کرے کہ جب دین کی کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا بھی دیں گے، آخرت بھی دیں گے۔ سب کوشش کریں گے بھائی، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی تھوڑی دیر انشاءاللہ ذکر جاری ہوگا۔ تمام احباب توجہ سے، دھیان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوں۔ تمام اولیاء اللہ کا، حکماء کا، علماء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، سب سے زیادہ آسان اور سہل ترین ذریعہ دلوں کی صفائی کے لیے یہ ذکر جاری، لا الہ الا اللہ، تمام انبیاء کو دیا اور افضل الذکر اس کو قرار دیا، اور تمام انبیاء نے اور تمام اولیاء اللہ نے اس کی خاص طریقے سے ورد طریقہ بتلایا، جس سے اللہ تعالیٰ دلوں کا زنگ، دلوں کا میل کچیل، گناہوں کا میل کچیل اللہ دور فرماتے ہیں۔ تمام سلاسل میں، قادریہ ہو، سہروردیہ ہو، چشتیہ ہو، نقشبندیہ ہو، یا اور ملکوں میں خالدیہ، شاذلیہ، تیجانیہ اور بھی ہیں، سب نے یہ ذکر جاری کیا، سب سے آسان سہل ترین ذریعہ۔ امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرکزہ، جو فقیہ الہند بھی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے ذکر خواہ کتنی غفلت سے کیوں نہ کیا جائے، اثر دکھائے بغیر نہیں رہتا، فائدے سے خالی نہیں ہے۔ جب بھی انسان کہتا ہے لا الہ الا اللہ، یا الا اللہ، یا اللہ اللہ، دل سے ایک سیاہ دھبا ضرور دور ہو، ضرور دور ہو۔ اللہ اکبر۔ ہم جو ذکر کرتے ہیں یہ 5 منٹ کے لیے ہوتا ہے ترغیباً، چونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار سن لو کہ دلوں کا اطمینان، سکون اللہ کے ذکر میں۔ جتنا ڈوب کر توجہ دھیان سے کریں گے یہ آپ کو محسوس ہوگا، نقد فوری فائدہ محسوس ہوگا۔ تو ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے، شوق، کہ تھوڑی دیر دیکھو میں نے ذکر کیا، مجھے اتنا فائدہ ہوا، اگر پوری زندگی معمول بنا کر اہتمام سے وقت نکال کے کروں گا تو کتنا زیادہ مجھے فائدہ ہو، یہ جذبہ شوق پیدا ہو جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اوپری چیز نہیں ہے، اہل بدعت کا عمل نہیں ہے، بلکہ ہمارے تمام اہل حق علماء، اکابر علماء دیوبند نے، اسلاف نے، سب نے یہ ذکر جاری کیا ہے۔ تو لہذا توجہ کے ساتھ خشوع و خضوع سے انشاءاللہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ
इल्लल्लाह ला इलाहा 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 इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व असहाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व असहाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा हरदम अल्लाह अल्लाह कर नूर से अपना सीना भर हरदम अल्लाह अल्लाह कर नूर से अपना सीना भर जिए तो उसका होकर जी मरे तो उसका होकर मर जिए तो उसका होकर जी मरे तो उसका होकर मर फिर हरदम अल्लाह अल्लाह कर अल्लाह 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 वसनदुना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व असहाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा।
اللہ اللہ یہ دل اللہ کا گھر ہے، اللہ نہ زمین میں سماتے ہیں نہ آسمان، مومن کے دل میں سماتے ہیں۔ آیا ہمارا یہ دل اس قابل بنا کہ اللہ اس میں آ جائے، سما جائے، یا اب تک ہم نے اپنے دلوں میں اللہ کے غیر کو بسایا ہوا ہے؟ حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، گناہوں پر ہے راغب نفس میرا، عبادت پر اسے مجبور کر دے، برائی پر ہے راغب نفس میرا، اطاعت پر اسے مجبور کر دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، یہ زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے، یہ زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب،
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اے اللہ ہم سب کے پچھلے تمام گناہوں کو، خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرما، ہمارے بھی بچوں کے گناہوں کو معاف فرما، والدین کے گناہوں کو معاف فرما، بہن بھائیوں کے گناہوں کو معاف فرما، عزیز و اقارب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ جتنے بھی حاضرین یہاں پر بیٹھے ہیں تمام کے مسائل کو حل فرما، مسائل کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ جتنے بھی حاضرین بیٹھے ہیں تمام کی روحانی و جسمانی بیماریوں کو دور فرما، ہر ایک کو شفائے تامہ کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ ان ہاتھ اٹھانے والوں کی چھوٹے بڑے بوڑھے جوان گھروں میں یا اسپتالوں میں، ملک میں یا بیرون ملک میں جو بھی بیمار ہوں، اے اللہ سب کو کامل شفا نصیب فرما، کامل صحت تندرستی نصیب فرما۔ اور یا اللہ جتنی بھی حاضرین یہاں بیٹھے ہیں ہر ایک کی ضرورت حاجتیں مختلف ہیں، مسائل مشاکل مختلف ہیں، مسائل مختلف ہیں، ہر ایک کا گنوانا مشکل ہے، لیکن تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ اے اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، یہ تیرا گھر ہے، تیرا در ہے، مبارک مجلس ہے، تیرے نام کی نسبت سے، تیرے اولیاء کی نسبت سے مجلس ہے۔ اے اللہ یہ دل ہی دل میں جو کچھ چاہیں مانگے، اے اللہ وہ سب کچھ ان کو عطا فرما، اے اللہ وہ سب کچھ ان کو عطا فرما، ہر ایک کی تمام دلی نیک مرادوں کو پورا فرما، ہر ایک کو اس کے دلی نیک مقاصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرما، دین دنیا آخرت کی ہر نعمت ہر خیر و بلائی ان کو عطا فرما۔ اے اللہ آج تک جس نے بھی مانگا تجھی سے مانگا، اور جس کو بھی ملا تیرے ہی در سے ملا، ہم بھی تیرے در کے بھکاری ہیں، منگتے تیرے در میں تیرے گھر میں، ہاتھ پھیلائے جولی پھیلائے دامن پھیلائے بیٹھے، ہم فقیر ہیں فقراء ہیں تو غنی ہے، تجھی پہ آس لگائے تجھ سے مانگتے ہیں۔ اے اللہ اپنے خزانوں کے دہانوں کو کھول دے، اپنے خزانوں کے منہوں کو کھول دے، اپنی رحمتوں کی برکتوں کی بارش برسا دے، اپنے فضل کی کرم کی بارش برسا دے، ہر ہاتھ اٹھانے والے کے ہاتھوں کو بھر دے، ہر جھولی پھیلاوے کی جھولی کو بھر دے، ہر دامن پھیلاوے کے دامن کو بھر دے۔ اے داتاؤں کی داتا، اے دے کے خوش ہونے والے، اے دعا کا کہہ کر قبولیت کا وعدہ کرنے والے، اے مانگنے کا کہہ کر دینے کا وعدہ کرنے والے، یہ سب چھوٹے بڑے بوڑھے جوان تجھ سے مانگتے ہیں۔ اے اللہ کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹا، کسی کو خالی جھولی نہ لوٹا، کسی کو خالی دامن نہ لوٹا، اے اللہ کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹا، سب کو بامراد لوٹا، بامرام لوٹا، کامیاب و کامران لوٹا، ہر ایک کی بڑی سے بڑی ضرورت حاجت کو پورا فرما، بڑی سے بڑی مشکل پریشانی سے نجات عطا فرما، بڑے سے بڑی الجھن مسئلے کو حل فرما دے۔ یہ بیٹھنے والے جس جس کے لیے چاہیں مانگیں، اے اللہ ان کو بھی مالا مال فرما، اے اللہ تو سب کو دے دے، تیرے خزانے میں ذرے برابر کمی نہیں آتی، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، اپنے حبیب کے صدقے، محمد کے صدقے، محبوب کے صدقے ہر ایک کی آرزوؤں کو پورا فرما دے، ہر ایک کی مرادوں کو پورا فرما دے، ہر ایک کو بامراد بامرام لوٹا دے۔ اے اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرما، اے اللہ ہم سب کا ایمان پہ خاتمہ فرما، مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہوئے سانس دینے کی توفیق نصیب فرما، اور موت سے لے کر جنت میں جانے تک آنے والی تمام کٹھن گھاٹیوں میں ہم سب کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرما، کامیابی کا معاملہ فرما۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آپ کے ہاتھ سے جام کوثر
پینا نصیب فرما، حضور کے قدموں میں جگہ نصیب فرما، صحابہ کا بڑو نصیب فرما، اپنا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ روئے زمین میں بسنے والے ہر مسلمان کی ہر چیز کی حفاظت فرما، خصوصاً وہ مسلمان جو یہود و نصارہ اور غیر مسلموں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، ساری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، اے اللہ ان کی غیبی مدد فرما، ان ظالموں کے جور و ظلم سے ان کو نجات عطا فرما، اور اگر ان کے نصیب میں ہدایت ہو ان کے دلوں کو بھی ایمان کے نور سے روشن منور فرما، اور ان کو بھی اسلام کی دولت سے مالا مال فرما، اور اگر نصیب میں ہدایت نہیں ہے اور رات دن یہ مسلمانوں کے اسلام کے در پہ پڑے، رات دن سازشیں کرتے ہیں، ایسے ظالموں کو چن چن کے ہلاک و برباد فرما، نیست و نابود فرما، مسلمانوں میں جو ان کے اہل کار ہوں ان سے بھی زمین کو پاک فرما، ان کو بھی تباہ و برباد فرما، مسلمانوں کے اسلام کی حفاظت فرما، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی خصوصیت سے حفاظت فرما، جتنے خیر حضور نے آپ سے مانگی ہے ان تمام خیروں میں ہمارا حصہ فرما، جتنے شرور سے آپ نے پناہ مانگی ہے ان تمام شرور برائیوں سے ہم سب کو پناہ نصیب فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہم نے تو اپنی عقل کے مطابق مانگا، تو اپنی شایان شان ہم میں سے ہر ایک کو عطا فرما، اے اللہ اپنی شایان شان ہم میں سے ہر ایک کو عطا فرما، کسی کو بھی محروم نہ فرما، محض اپنے فضل سے کرم سے جود سے اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔